مفتی کرام آئے، میں ان کو دربار گوشہ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو عنوان انہوں نے بیان کیا میں ان کی مکمل تائید کرتا ہوں۔ میں بحیثیت فرزند حضرت سیدنا ریاض احمد ظہور شاہی ایک چیز واضح کرتا چلوں، وہ یہ والد محترم اور ہم صاحبزادگان اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی انداز میں نبوت کا دعویٰ کرے، ہم اس کو کافر اور اس کے ماننے والے کو زندیق سمجھتے ہیں۔ اہل بیت، صحابہ کرام اور حضور پاک کی امت میں موجود کاملین کی عزت کو، حرمت کو پہچانتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ جو قربانیاں وہ دے کر گئے، ہماری آنے والی نسلیں بھی نہیں دے سکتی۔ رہی بات علماء کی عزت کی، دو قسم کے علماء ہیں، علماء حق، علماء سو۔ ہم اس علماء کی قطعاً عزت نہیں کرتے جن کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھایا ہو تو بھیڑیوں نے کہا کہ اگر ہم نے کھایا ہوتا تو میں 14ویں صدی کے علماء میں سے 21ویں صدی کے علماء میں سے اٹھانا۔ ہم اس عالم سو کی کبھی عزت نہیں کریں گے، لیکن وہ عالم حق جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امت میں موجود عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہوں گے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ تو وہ علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ علماء حق ہیں۔ وہ کسی کو کافر، منافق، واجب القتل نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ہزاروں لاکھوں کافروں کو مسلمان کیا، اور ان کی بے حرمتی توہین دین اسلام کی توہین کی مانند ہے۔ وہ وارث ہیں اس دین کے۔ رہی بات گزشتہ دنوں بلکہ پرسوں ہمارے مرکزی نائب امیر جو رہ چکے ہیں کچھ سالوں پہلے، سید مسعود علی جعفری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو شہید کر دیا گیا چند فتنہ گر، فرقہ پرست، انتہا پسند ٹولے کی جانب سے۔ ہم جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ان جو گمراہ ٹولہ تھا، ان کی اس حرکت سے ایک یاد تازہ ہوئی۔ وہ کیسے کہ جب صحابہ کے گردنوں پہ تلواریں چلی، جب اہل بیت کے گردنوں پہ تلواریں چلی تو سید زیادہ تو تھا، اپنے داداؤں کی یاد تو تازہ کر جاتا، تو شہیدوں کی معراج ہوئی ہے۔ تو میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سید مسعود جعفری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ اللہ ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا سے اموات ہو جاتی، ملیریا سے اموات ہو جاتی، ڈینگی سے اموات ہو جاتی، یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ شہید ہو گئے۔ ہمارے جید علماء ابھی جو کچھ عرصے میں جید علماء، کوئی کرونا کے باعث گئے، کوئی طبی موت کے باعث گئے، کوئی کس طریقے سے گئے۔ ہمارے چند جو گدی نشین ہیں مختلف سلاسل کے، وہ بھی مختلف اموات کی نظر ہوئے، لیکن شہید نہیں کہلائے۔ شہید وہی کہلائے جو اللہ کی راہ میں جائے۔
تو یہ سید مسعود جعفری صاحب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اللہ ان کی درجات مزید بلند فرمائے اور اہل بیت اور صحابہ کرام آقا ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دوسری کہ آج کا دن چونکہ 7 ستمبر کے حوالے سے ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، اور یہ بہترین دن تھا۔ اس دن کو بھی متنازع کر دیا گیا، وہ کیسے کہ ہر شخص نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ میں یہاں پہ یاد دلاتا چلوں کہ ٹھیک ہے ہر علماء نے اپنا زور لگایا تھا قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں، لیکن سب سے بڑا صحرا جو جاتا ہے وہ جاتا ہے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، شریف والے، کتھے میرے لی کتھے تیری سنا مصطفیٰ کتھے جا لڑی۔ اس فقیر کو صحرا جاتا ہے کہ جس کے ایک فتوے سے علماء کا، اس وقت کے علماء کا بھی حوصلہ بنا، اس وقت کی جو اس وقت امت تھی اس کا بھی حوصلہ بنا کہ جب پیر مہری صاحب کا فتویٰ آیا اس مرزا قادیانی کے خلاف، پہلا صحرا ان کو اور دوسرا صحرا ذوالفقار علی بھٹو کو، کہ جنہوں نے اس دستخط کرتے ہوئے لکھ دیا کہ آج میں اپنے موت کے پروانے پہ سائن کر رہا ہوں۔ آج کے موجودہ گدی نشین ہوں یا موجودہ علماء سو ہوں، وہ سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا مراد ملیں گی، کیا ہری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں مجھے ملیں گی کچھ سائن کرنے کے بعد۔ اس دور میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس قادیانی کے خلاف فتویٰ دیا، اور اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے اس موت کے پروانے پہ سگنیچر کیے۔ میں ان دونوں ہستیوں کو بھی خراج تحسین پیش کر دیتا ہوں اور کہتا چلوں کہ ہماری نظر میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کے ماننے والے بھی ہماری نظر میں قادیانی زندیق تھے، زندیق ہیں اور رہیں گے۔ دیگر بات کہ میرے والد صاحب سے 98 میں سوال ہوا کہ جی پاکستان پوسٹ تھی، اس کے کوئی صحافی تھے کہ جی آپ قادیانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ حضور پاک کے بعد نبوت ختم ہوئی، اب جو اعلان کرے گا نبوت کا وہ کافر ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ انہوں نے کہا پاکستان فوج کے صحافی نے کہ آج کے کچھ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی کو آخری مانتے ہیں اور کل میں بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے بالکل ایک باریک نقطہ ان کے سامنے رکھا، وہ یہ کہ ٹھیک ہے اگر یہ مانتے ہوں گے، لیکن یہ اس شخص کی پیروی کیوں کرتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ یعنی کہ چھوڑ دینا اس کو، کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا چھوڑ دیں اس کو، اس کی پیروی چھوڑ دیں۔ یہ اس کی پیروی بھی کرتے ہیں اور لا تعلقی بھی کرتے ہیں، اس کی پیروی کرنا چھوڑ دیں۔ جب تک یہ پیروی کرنا نہیں چھوڑتے یہ بھی کافر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو اسی طرح آج میں اس پیرائے میں کہتا چلوں کہ جس طرح امت میں ایک قادیانی پیدا ہو گیا تھا، اسی طرح آج گور شاہی والوں میں ایک یونس آ گیا ہے۔ اس یونس ملعون کو نکالنا ضروری ہے، اس یونس ملعون کی تعلیمات کو نکالنا ضروری ہے، اس یونس ملعون کے من گھڑت اور خود ساختہ عقائد سے لا تعلقی کرنا ضروری ہے، اس سے دور ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی اور یونس ملعون میں کوئی فرق نہیں، صرف ناموں کا فرق ہے، کردار ان کے ایک ہی ہیں۔ وہ بھی بد کردار تھا، یہ بھی بد کردار ہے، وہ بھی بد عقیدہ تھا، یہ بھی بد عقیدہ ہے، وہ بھی ایمان سے خارج تھا، یہ بھی ایمان سے خارج ہے، اس نے بھی کلمہ چینج کیا، یہ بھی کلمہ چینج کر چکا ہے۔ تو لہذا جس طرح مرزا قادیانی کافر ہے، اسی طرح سے ہماری نظر میں یونس ملعون جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کافر ہے، بلکہ اس کافر سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا بھی گستاخ ہے، اللہ کے رسول کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے اور اہل بیت کا گستاخ ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان تمام ہستیوں کو یہ ایک نہیں جانتا، اللہ کی توحید کو کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کس قسم کے فرقے کی طرف یہ کس قسم کی سوچ لے کر آئے ہیں۔ ہم اسے اپنی زبان میں الومناٹیز یا فری میسنز کہتے ہیں، ایک آنکھ والا مذہب، یعنی کہ دجال کے پیروکار۔ دجال خود نہیں ہے،
یہ دجال کا پیروکار ہے. سوچیں دجال کے پیروکار کا یہ حال ہے کہ ایمان کھا رہا ہے تو دجال کا کیا حال ہوگا جس نے آنا ہے وہ کیا کیا کھا جائے گا. کہتے ہیں روایت ہے کہ 70,000 جید علماء دجال کے ہاتھ میں بیعت کر جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ علماء حق نہیں ہوں گے, وہ علماء سو ہوں گے. وہ علماء سو جو گمراہ ٹولہ ہوگا, جس کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہو گئے جو اس وقت کی بدترین مخلوق ہوگی. اگر آقا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس دور میں میں ہوتا تو ان کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا. یہ ویسی بدترین مخلوق ہوگی. تو اسی مخلوق میں ایک یونس ملعون ہے. اس کے جو بھی لوگ جہاں پہ بھی اس کو فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں, جن کو اگر کوئی غلط فہمی ہے کہ اس کا تعلق گوشے سے, تو میں واضح کرتا چلوں یونس ملعون کا ریاض من گوشے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. یونس ملعون کے عقائد کا ہمارے عقائد سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. اس کا ایمان کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میرے والد کا عقیدہ تھا. میرے والد کا وہی عقیدہ ہے جو اولیاء کاملین کا عقیدہ تھا. اولیاء کاملین کا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ ہے, اور صحابہ اہل بیت کا وہی عقیدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا. ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن, بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. 5 ارکان ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ ایک ہمارا طریقہ ہے. ہم قادریوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب ہم اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. ہم اپنی پہچان کے لیے اپنی حسب نسب نہیں لگاتے, ہم اپنے پہچان کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کہ جب اللہ والوں میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے نسب شسب چہروں کو نہیں دیکھتے, وہ ہمارے قلوب کے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اللہ والا. لہذا اپنی پہچان کو اللہ سے اجازت رکھیں. میں تمام ساتھیوں کا پھر سے مشکور ہوں کہ وہ ہماری اس مجلس میں آئے, اور آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. اور معلوم ہے تمام دوست حلقہ ذکر کی محفل ہوا چاہتی ہے, روزانہ ہو کر بیٹھے جس طرح تحیات میں بیٹھا جاتا ہے. اپنی آنکھیں بند رکھیں, توجہ دل پر رکھیں. امیران حلقہ کے فرائض انجام دیں گے. صاحبزادہ مرشد کریم حضرت سید حماد ریاض گوہر شاہی مدد اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبضہ ذکر کلمات طیب. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ.